السلام علیکم سر۔ جی ہاں۔ جی سر، میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ آپ اپنی گفتگو میں کبھی فقہ کا یوز کرتے ہیں لفظ، کبھی فرقے کا، کبھی شریعت کا، تو یہ اصلاحات کیا چیز ہے اور کہاں پہ یوز کرنی چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا سمجھا دیکھیں، دیں۔ شریعت تو احکام الہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حکم ہمیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر، جو اللہ کا منشا ہے اس کے حساب سے ہمیں وہ حکم دیا۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم خدا کے منشا کو بالکل اس کے حقیقی مفہوم میں سمجھ چکے ہیں۔ جی ہم نے اس کو ہیومن انڈرسٹینڈنگ کی بیس پر انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک جگہ پر شریعت میں یہ حکم آ گیا کہ روزہ رکھو رات ہونے تک۔ شریعت کا حکم تو بات ہے، یا شریعت یہ ہے کہ روزہ رکھو رات ہونے تک۔ یہ رات ہوگی کب؟ کیا سورج ڈوبنے پہ رات ہو جائے گی؟ کیا ستارہ نکلنے پہ رات ہو جائے گی؟ کیا اندھیرا ہونے پہ رات ہو جائے گی؟ رات کب ہوتی ہے؟ اب یہ ایک سوال بن گیا نا۔ اب اس سوال کا جواب آپ کے عمل سے ہے کہ بھائی میں نے ایک عمل کرنا ہے، یہ بلیف کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بلیف کا مسئلہ ہوتا تو میں کہتا جی رات تک روزہ رکھنا ہے۔ رات جب بھی ہوتی ہے میرا ایمان، جیسے میرا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں، میں فرشتوں کی ماہیت نہیں سمجھ پاتا، کوئی بات نہیں، ایمان پھر بھی ہے کہ فرشتے ہیں۔ جنت دوزخ ہے، میں جنت دوزخ کی ماہیت نہیں سمجھ پاتا، کوئی بات نہیں، میرا ایمان ہے کہ جنت دوزخ ہے۔ یہاں پر مجھے کسی مزید انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن عمل میں ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر شخص اپنی مرضی سے سوچ لے کہ دن کب ختم ہوتا ہے اور اس کے حساب سے روزہ کھول لے۔ اب سوال پیدا ہو گیا کہ میں نے ایک عمل کرنا ہے، میں روزہ کب کھولوں؟ یہاں پر فقہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ فقہ ہے قانون، اس شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک قانون اخذ کرنا کہ یہ ہے قانون۔ اس کے لیے مفقہین پیدا ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے شریعت کو بہت تفصیل سے پڑھا، ان تمام دلائل کو پڑھا جن کی بنیاد پہ چیزوں کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں، پرانے زمانے میں جن کو مذہب پڑھایا جاتا تھا انہیں منطق بھی پڑھائی جاتی تھی، انہیں فلسفی بھی پڑھائی جاتی تھی۔ فلسفہ اور منطق کے بغیر وہ نہیں اس پوزیشن میں آتے تھے۔ انہوں نے اسلامک جورسپروڈنس بھی پڑھی ہوتی تھی، علم حدیث کو بھی سمجھتے تھے، قرآن کو بھی سمجھتے تھے، ترجمہ بھی سمجھتے تھے، علم الکلام کو بھی سمجھتے تھے، لفظ کے معنی کو بھی سمجھتے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے وہ پھر ایک ورڈکٹ جاری کرتے ہیں کہ یہ ہے، کیونکہ ہر آدمی وہ ورڈکٹ جاری نہیں کر سکتا۔ یہ مفقہین بہت آئے ہیں جنہوں نے بہت سی فقہ جاری کی ہیں۔ امام ابو حنیفہ ہیں، ان کی اور ان کے شاگردوں کی بنائی ہوئی جو فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہو گئی۔ امام مالک ہیں، وہ مالکی فقہ ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل ہیں، وہ حنبلی فقہ ہو گئی۔ امام شافعی ہیں، وہ شافعی فقہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی تھیں۔ یہ چار کو کیونکہ پذیرائی مل گئی، کوئی نہ کوئی حکومت نے اس کو اختیار کر لیا۔ جب حکومت اختیار کرتی ہے تو وہ کنسسٹنسی آف لا مانگتی ہے۔ وہ یہ تو نہیں کر سکتی نا کہ پورا پاکستان میں میری حکومت ہے تو کہیں پر تم مالکی فقہ سے فیصلہ کر دو، کہیں پر شافعی فقہ سے فیصلہ کر دو۔ تو اگر حکومت نے اڈاپٹ کر لیا کسی فقہ کو تو وہ پوری جگہ پہ لاگو ہوگی۔ ایک بہت بڑی سلطنت نے کر لیا تو فقہ حنفی بہت جگہ پر لاگو ہوگی، دوسری سلطنت نے کر لیا تو فقہ مالکی لاگو ہوگی۔ ان چار فقہ کو پذیرائی مل گئی کسی نہ کسی حکومت کی، کسی نہ کسی پولیٹیکل سٹرینتھ کی، تو یہ چار فقہ عام ہو گئی۔ لیکن یہ چار نہیں ہیں۔ اچھا، اہل تشیع کے ہاں فقہ جعفری ہے، وہ امام جعفر صادق سے ہے کہ ان کی فقہ کیا ہے۔ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ مذہب کی انٹرپریٹیشن ہے، شریعت کی انٹرپریٹیشن ہے۔ ایک شخص نے یہ کہا کہ جب ستارہ نکلتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے تو رات ہوتی ہے، اس سے پہلے تو ہم دن مانیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، سورج کے آنے سے دن ہوتا ہے تو سورج کے جانے سے رات ہوتی ہے، تو جب سورج ڈوب جائے گا تو ہم اس کو رات مانیں گے۔ اب یہ اس شریعت کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ شریعت نہیں ہے۔ اس میں آپ ایک فقہ کو فالو کریں گے تو دوسری کو ریجیکٹ کر رہے ہوں گے، کوئی بات نہیں، آپ ایک عام آدمی ہے، کسی فقہ کو تو فالو کرنا ہے نا، کسی کو پیچھے تو چلنا ہے۔ تو یہ فقہ اس شریعت کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ بہت سی پائی جاتی ہیں، مفقہین ہر دور میں آتے رہے ہیں۔ یہ فقہ کی روایت کمزور پڑ گئی مسلمانوں میں اور بہت زیادہ تقلید ہونے لگ گئی، تو اس کے خلاف بھی پھر تحریکیں اٹھی۔ اقبال نے جو پوری کتاب ریکنسٹرکشن اور ریلیجس تھاٹ ان اسلام لکھی ہے، جو ان کے لیکچرز ہیں ان کو کمبائن کیا ہے، وہ ہے ہی اس تھاٹ پہ کہ مسلمانوں کو اس دور جدید کے اندر ریکنسٹرکشن اور ریلیجس تھاٹ کی ضرورت ہے، ریلیجس تھاٹ کو ایک طرح سے رینیو کرنے کی ضرورت ہے۔
آج کے دور میں بھی، آج کے دور کے لوگوں کے میں نام نہیں لوں گا، لیکن آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی یہ پرانی فقہ بہت پرانی ہو چکی ہے، نئے مسائل ہیں تو نئی ہمیں فقہ کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ایک بحث ہے جو بہرحال چلتی رہتی ہے. اس کے بعد اس فقہ کے اندر ہی اس فقہ کے ماننے والے بھی مزید مکتبہ فکر اختیار کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی جو انڈو پاک میں پوری دیوبندیوں کی ایک پورے تحریک ہے، جس کی جو انڈیا میں شہر ہے دیوبند، وہاں سے وہ تحریک اٹھی، اس لیے آپ ان کو دیوبندی ہی کہنے لگ گئے. اور جن کو آپ بریلوی بولتے ہیں، جو انڈیا ہی میں ایک اور شہر ہے بریلی، وہاں سے وہ تحریک اٹھی تو آپ اس کو بریلوی بولتے ہیں. اچھا، یہ دونوں ہی فقہ حنفی میں، یہ دونوں ہی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، ان میں سے کوئی مالکی شافعی حنبلی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے آپس میں کچھ اختلافات ہوئے، کچھ موضوعات پہ اختلاف ہے، تو یہ دو فرقے بن گئے، ایک طرح سے مکتبہ فکر بن گئے. اب انہیں مکتبہ فکر کہہ دیں، فرقے نہ کہیں، تو وہ دیوبندی اور بریلوی وہ بن گئے. ان میں آگے مزید تقسیمیں بھی ہو جاتی ہیں. ایون آپ دیوبندیوں میں دیکھ لیں، پورا جو آپ کا طالبان کا پورا ایک ملیٹنٹ اسلام کا کانسیپٹ ہے، وہ بھی دیوبندی ہے. اور جو آپ کا پورا یہ آپ کا تبلیغی جماعت ہے، یہ بھی دیوبندی ہے. اب اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ یہ بیسیکلی شاہ ولی اللہ کے جو فکر ہے، ان کی جو سوچ ہے، اس سے انسپائرڈ تھی یہ پوری دیوبندی تحریک. انگریز کے آنے کے بعد ان کو یہ ہوا کہ اچھا اب انگریز کیونکہ آ گیا ہے اور وہ نظام حکومت بدلا گیا، تو وہ اپنی لاسٹ اساس کو سنبھالنے کی جو ایک کوشش تھی، اس کے اندر یہ فکر کھڑی ہوئی. اب وہ شاہ ولی اللہ کی جو فکر ہے، اس فکر میں ان کے جو پورے اسٹوڈنٹس کا ایک مکتبہ فکر چل رہا ہے، اس میں دو چیزیں بڑی واضح تھیں. ایک جو تزکیہ نفس کی کوشش ہے، ایک خانقاہ کہہ لیں آپ اس کو، کوئی درگاہ کہہ لیں، درگاہ تو نہیں کہہ سکتے، جو ایک تزکیہ نفس ہے نا، وہ وہاں پر بڑی اہمیت کا حامل تھا. اور دوسری چیز جہاد بڑی اہمیت کا حامل تھی. تو یہ دو چیزیں دیوبندی فکر میں بہت اہمیت کی حامل تھیں. لیکن ان دو چیزوں میں بھی پھر اختلاف ہو گیا. ایک ہے جس نے تزکیہ نفس کو اتنا پکڑ دیا، جہاد کو چھوڑ دیا، وہ یہ آپ کو یہ سارے کے سارے تبلیغی جماعت والے نظر آتے ہیں، سب دیوبندی ہیں. دوسرے ہیں جنہوں نے جہاد والی چیز کی طرف چلے گئے، تو یہ سارا جو طالبانائزیشن سٹارٹ ہوئی، یہ بھی سارے دیوبندی ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ہر علم کے اندر، ہر سبجیکٹ کے اندر، ہر معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک فکر آتی ہے، پھر اس فکر میں دو احساس خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ دو طرفوں میں چل پڑتا ہے، پھر ان میں سے جو ایک ہے اس میں مزید کوئی خیال پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر اور اس طرح سے چلنے لگ جاتا ہے. تو آپ مسلم امت کے ڈویژن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو نہ دیکھیں، اس کو ایک ہسٹوریکل پروسیس کے طور پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ ہسٹوریکلی اس طریقے سے ہوتا ہے. ایک شریعت تھی، ایک اس کے بعد آپ کے مفقہین آئے ہیں، انہوں نے آپ کو فقہ دی ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو ادارے بنے ہیں، انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں کچھ ایسی چیزیں کھڑی ہو گئی جن کو آپ فرقہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ اس کو ہسٹوریکل پروسیس کے طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں تو زبردست بات ہے. اگر آپ اس کو صحیح غلط کے طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ اس چکر میں نہ پڑیں، چھوڑ دیں ساری باتوں کو، مسلمان بنیں اور اپنی مسلمانی پوری رکھیں. اختلافی مسائل میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی زندگی میں جس چیز کی ریلیونس ہے اس پہ دونوں پوائنٹ آف ویوز جان لیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے جو پوائنٹ آف ویو آپ کے قلب کے قریب آپ کو لگتا ہے آپ اس کو فالو کر لیں.